پولیٹک پارٹی کے ورکروں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین و حضرات، آپ تمام حاضرین مجلس کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ دھاندلی کے حوالے سے آج کے اس احتجاجی جلسے میں آپ لوگوں نے شرکت اختیار کی۔ میں بی این پی کے مرکزی ساتھیوں کی طرف سے آپ تمام خواتین و حضرات کا مشکور و ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں کوئٹہ، مستونگ، کلات، سورات، خضدار اور بلوچستان کے دیگر علاقوں کے ان ووٹروں کا، ان ہمدردوں کا جنہوں نے مجھ سمیت بلوچستان نیشنل پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرایا۔ آپ نے تو ہمیں کامیاب کرایا، لیکن اس ملک میں کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو فرشتے ووٹ دیتے ہیں۔ اب بھلا مجھ جیسے اور خان محمود خان جیسے گناہ گار کو فرشتے کیوں ووٹ دیں گے؟ ہم تو گناہ گار ہیں نا۔ اس ملک کے سب سے بڑے آئین توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ اس ملک کو بنگلہ دیش کسی اور نے نہیں بنایا، میں نے محمود خان نے مل کے بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا محمود خان، میں بھی چھوٹا تھا، آپ بھی چھوٹے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے کرکٹ کے بیٹ سے جو ہے پاکستان توڑ کے بنگلہ دیش بنایا۔ آئین جب بھی ماشاء اللہ لگائے، آئین بھی ہم نے توڑا، ماشاء اللہ بھی ہم نے لگایا۔ اس ملک میں منتخب حکومتوں کا خاتمہ بھی ہم لوگوں نے کیا۔ یہاں پر نوجوانوں کو اغوا بھی ہم لوگوں نے کرایا۔ یہاں پہ بلوچ اور پشتون اور ہزاروں کو ان کا قتل عام بھی ہم ہی نے کرایا ہوا، جو فرشتے ہم سے ناراض ہیں۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جن کا اظہار میں نے الیکشن کے دوران کیا تھا۔ 50 کے قریب الیکشن کے دوران میں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جلسے کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور ہر جلسے میں میں یہ کہتا تھا آپ کے ووٹ ہمیں ملیں گے، لیکن جیتے گا وہ جس کو جن اور بھوت یا فرشتے ووٹ دیں گے۔ اور حقیقت وہی ہوا، جس کے 4 ووٹ تھے وہ 704 ہو گئے، جس کے 14 ووٹ تھے وہ 814 ہو گئے، اور جس کے 700 ووٹ تھے اس کے صرف 7 ہو گئے۔ یہ جادو کا کرشمہ اسی ملک میں ہوتا ہے۔ جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لے گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، الیکشن میں جب کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن فیض آباد کا الیکشن تھا، اور 2024 کا الیکشن فیصل آباد کا الیکشن ہے۔ بہت سے لوگ آپ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، مجھ سے پہلے بھی مقررین آئے تھے، ابھی تک ہم بات جو ہے شپ میں کر رہے ہیں، شفتاری نہیں کر رہے۔ ہم لٹ گئے ہیں، ہم فریادیں کر رہے ہیں، ہم اپنا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، لیکن نکے دے ابا دا نام نہیں لے رہے۔ مولانا فضل الرحمان اس کو نکے دا ابا کہتے ہیں، اور ہم پورا کا پورا بوجھ جو ہے ان بدبخت آروز پہ لگا رہے ہیں۔ ان کی یہ مجال، چلو بھائی ایک آرو ہوتا، کوئٹے میں میرے خیال میں 4 ہر اسمبلی میں ایک آرو ہوگا نا، 9 صوبائی اسمبلی کے ہیں،
امیدوار ہیں، 9 RO تو صوبائی کے ہوں گے، 3 قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 3 ROs ان کے ہوں گے، DROs ہوں گے. یہ پورے بلوچستان میں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی. تو یہ تمام کے تمام ROs ایک پیج پر کیسے آ گئے؟ ان کو صراط المستقیم پر پہنچانے والے کون تھے؟ کیوں ہم ان کا نام نہیں لے رہے؟ کیا ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نکے کے ابا دا نام لیا تو ہمیں آگے سیٹیں نہیں ملیں گی؟ کیوں نہیں ہم کہتے کہ اس پورے بلوچستان کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والے ROs نہیں بلکہ یہاں کا کور کمانڈر ہے؟ کیوں ہم یہاں کے سیکٹر کمانڈر کا نام نہیں لیتے کہ یہاں کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والا یہاں کا سیکٹر کمانڈر ہے، جس کو ISI کا سیکٹر کمانڈر کہا جاتا ہے؟ کیوں ہم یہاں پر ISI کے اس ہوادار کا نام نہیں لیتے؟ ہماری بجلیاں کڑکتی ہیں تو ROs پر، ہمارا غصہ نکلتا ہے تو ROs پر، لیکن ان کا ہم نام نہیں لیتے. ایوبی دور سے لے کر آج دن تک عوام کا مینڈیٹ چھیننے والے کون ہیں؟ یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں بنائی گئی. بختو ہمیں تو نہیں چھوڑا، محمد علی جناح کی مسلم لیگ تک کو نہیں بخشا. کتنی لیگیں بنی ہیں؟ قاسم لیگ، قیوم لیگ، فنکشنل لیگ، مسلم لیگ کیو، مسلم لیگ ایم، پیٹرائٹ بنی یہاں پر، MMA یہاں پر بنائی گئی، فنکشنل یہاں پہ بنائی گئی. وہ بھی ROs نے بنائی تھی. وہ اس کو بنانے والے کون تھے؟ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں ہرانے والے کیا ROs تھے؟ کیا یہاں کی افواج، یہاں کے وہ ادارے اس میں شامل نہیں تھے؟ کیا اس ملک کو 2 لخت کرنا کسی سیاسی پارٹی کا صرف کام تھا؟ ہاں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ان واقعات میں سیاسی پارٹیوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے. جب پاکستان 2 لخت ہوا، مجیب الرحمان کی 180 سیٹوں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی 80 سیٹوں کو جو ہے اکثریت دی گئی. عوامی لیگ کی 180 جیتی ہوئی سیٹوں کو، اس کی اکثریت کو نہ مانتے ہوئے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے لگایا تھا. 1977 میں جو ایک الیکشن ہوا تھا، جس کو بھی ایک دھاندلی کا ایک الیکشن کہا جاتا ہے، اس 1977 کے الیکشن میں ملک کا حکمران اور اس وقت کا الیکشن کرانے والا کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو تھا. یہاں پہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے ووٹ بھی دیا ہوگا. اس وقت بھٹو زندہ تھا وہ الیکشن میں. 2024 میں تو ہم بھٹو کو زندہ کر رہے ہیں پھر سے. 1977 کے جو الیکشن ہیں وہ ایک تاریخی پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں ایک اور سیاہ دبا تھا، اور اس کے بعد کئی دبے لگ چکے ہیں. اور اس ملک کی جمہوریت کو رائے راست پر لانے کے بجائے یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے بھی جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی کوشش کی ہے. اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں، میاں صاحب، جب آپ کا ووٹ چھین جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. آپ کے ووٹ کو عزت ہے، بلوچستان کے ووٹ کے لوگوں کو عزت نہیں. آپ کے ووٹ کو عزت ہے. آپ کی قائم کردہ نگراں حکومت میں ہماری خواتین کو جو بے عزت کیا جاتا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر، ان کی کوئی عزت نہیں. آپ کے ووٹ کی اتنی عزت ہے، لیکن ہماری مسخ شدہ لاشوں کو
کفن پہنانا بھی، وہ عزت بھی ہمیں آپ نہیں دے سکتے؟ آپ کی ایک سیٹ چلی جائے تو آپ آرمی چیف سے لے کر ڈی جی آئی ایس آئی تک، فوج تک جو ہے کو برا بلا نہیں کہتے ہوئے نہیں تھکتے. ہمارے گھروں کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں. ہماری عزتوں کو اسی شاہراہوں پر ہاتھوں پر پکڑ کر ان کو پولیس کی گاڑیوں میں گھسیٹ کر ڈالا جاتا ہے. ہماری کوئی عزت نہیں. آپ کی خواتین کو چند گھنٹوں کے لیے پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو آپ زمین کو جو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں. لیکن ہمارے خاندان کے خاندان اٹھا لیے جاتے ہیں. 20 سالوں سے ہمارے نوجوان غائب ہیں. جب ہم یہ فریاد لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہمیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ آرمی چیف سے ملو. آپ ہمیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملو. میری صرف یہاں پہ گزارش ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آروس شامل ہے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوت یا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ نگراں حکومت ہو، جن کے ہاتھوں سے آئینی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں سے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں سے حکومت سازی میں مداخلت کی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں سے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آئین کے خلاف ورزی کے دائرے میں آتا ہے اور ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کو سزا ہونی چاہیے. اگر آج وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اگر ان میں مائک بھی ہے، آرمی چیف کو مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں، میں آروس کو مخاطب ہو کے نہیں کہوں گا، میں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ یا کٹ پتلی انو کو جو ہے وزیر اعظم کو مخاطب ہو کے نہیں کہوں گا. آرمی چیف کو مخاطب ہو کے میں کہوں گا کہ اگر آپ کی مکمل ادارہ اس میں شامل نہیں تو اپنے ادارے کے ان افسران کو نہ کہ صرف لگام دو بلکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے. چاہے اس میں سیکٹر کمانڈر شامل ہے، چاہے اس میں کور کمانڈر شامل ہے، چاہے اس میں کوئی سنتری شامل ہے، چاہے اس میں کوئی نائک شامل ہے، چاہے اس میں کوئی کپتان شامل ہے، چاہے اس میں کوئی میجر شامل ہے، چاہے اس میں کوئی جنرل شامل ہے، ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل ان کا کیا جائے. اگر نہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دور جمہوری دور نہیں، یہ مارشل لا کی ایک نئی قسم آپ لوگوں نے ایجاد کی ہے. مجھ سے پہلے چند دوستوں نے ذکر کیا کہ کمشنر راول پنڈی نے ایک بیان دیا ہے کہ زبردستی جو ہے مجھ سے نتائج بنوائے گئے ہیں اور ووٹ ڈلوائے گئے ہیں. چلو بھائی، کسی نے تو اس ملک میں کروڑوں کی آبادی میں ہزاروں کی بیوروکریسی میں کسی ایک نے تو غیرت کا مظاہرہ کیا. ایک جماعت اسلامی کا کیا نام ہے، حافظ نعیم، جس کو سیٹ دے دی گئی تھی، اس نے کہا نہیں بابا یہ سیٹ میری نہیں ہے، کسی اور کی چرا کے لائے ہو، واپس لے جاؤ. لیکن ہم بلوچ اور پشتون جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ بھی کہتے ہیں، اور حقیقتاً ہم یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند اور عزت مند قوم ہیں، لیکن اس غیرت کا مظاہرہ ایک کراچی کے اردو اسپیکنگ مہاجر نے کیا جس نے اپنی سیٹ واپس دے دی.
یہاں سے کتنے چور جو ہے سیٹ لے گئے ہیں اور سیٹ اٹھا کے جیب میں ڈال کے اور آرام سے وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے. ہم نے الیکشن میں بھی خواری کی, تگدو کی, بھاگے دوڑے, ابھی تک ہم لوگ دوڑ رہے ہیں. وہ یار والے آرام سے بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کے مامے کی سیٹ تھی نا. وہ کراچی سے نئی ملک استعفیٰ دے سکتا ہے, کمشنر ایک وہاں سے استعفیٰ دے سکتا ہے. تو یہاں پر آروز جو بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں, خدا کے لیے کچھ تو غیرت کا مظاہرہ کرو تم یارو. اس سرزمین کا قرض تو کچھ چکاؤ. روز اول سے جو ہے نا تم اس سرزمین کے نام پہ تنخواہیں بھی لیتے ہو, الاؤنسز بھی لیتے ہو, رشوتیں بھی اس کے نام پہ لیتے ہو. جو کچھ تم نے لیا وہ تم پر معاف ہے. کم سے کم تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرو جو راولپنڈی کے کمشنر نے جس کا مظاہرہ کیا. آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے اکابرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے. وہ سیاسی پارٹیاں جو ان الیکشن کے نتائج کے بینیفیشری ہیں یا جن کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ مرکزی پارٹیاں جنہوں نے ہر وقت ہم بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, ہمیں عوام کے سامنے یہ وعدہ کرنا ہوگا ان پارٹیوں کے ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کا, چاہے مرکز کے سطح پر یا صوبے کے سطح پر, ہمیں کسی بھی طرح کا ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو ہمارا مینڈیٹ چراتا ہے, جو ہمارے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دیتا, تو پھر ہمیں بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو جو ہے عزت دیں. اور یہ جدوجہد وقتی نہ ہو. اس جدوجہد کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ کل پھر نتائج آ جاتے ہیں, ایک نیا نتیجہ آ جاتا ہے کہ بی این پی کو گوئے 4 سیٹیں اور زیادہ مل گئی اور میں جو آرام سے اسمبلی میں بیٹھوں. نہیں, یہ بھی ہمیں لوگوں کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا ہوگا اور وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت بند نہیں کی جاتی, جب تک کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا, ہم کسی بھی اس الیکشن کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے. جب تک کہ بلوچستان کے چاہے کسی ایک سیاسی پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا, ہم تمام کو ایک ہی صفحے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور ان سازشی میں ملوث پائے گئے افراد, ان کو جو ہے سزا دینے تک ہم جو ہے آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں کہ ہمارے ووٹ چوری ہو گئی ہیں, نہیں, ہمارے بچے جو چوری ہو گئے ہیں, ہمارے بچے جو لاپتہ ہیں, ہماری ماں بہنوں کی جو عزتیں تو کو تار کیا جا رہا ہے, جب تک وہ بازیاب نہیں ہو جاتے ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی. صوبے بھر میں سرکار کی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ, چاہے وہ بلوچوں میں ہو, چاہے وہ پشتونوں میں ہو, چاہے وہ ہزاروں میں, جب تک کہ ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہمارے یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا. آپ تمام دوستوں کا ممنون اور منتوار ہوں. اگر میرے چند باتوں سے کسی بھی دوست کی, ان کی نہیں, فرشتوں کی نہیں, آپ کی کسی کی دل آزاری ہوئی اس کی معذرت چاہوں گا.